رومن سلطنت کا عروج اور زوال۔ سوچیے، ایک ایسی سلطنت جو 3 براعظموں تک پھیلی ہو، جس کی فوج ناقابل شکست سمجھی جاتی ہو، جس کے قوانین آج بھی دنیا کے کئی ممالک کے نظام حکومت کی بنیاد ہوں، لیکن پھر وہی عظیم سلطنت آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹنے لگی۔ آخر ایسی کیا وجوہات تھیں جنہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کو زمین بوس کر دیا؟ آج ہم جانیں گے رومن امپائر کے عروج اور زوال کی مکمل کہانی۔ روم کی تاریخ کا آغاز 753 قبل مسیح سے ہوتا ہے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق روم کی بنیاد 2 جڑواں بھائیوں رومولس اور ریموس نے رکھی۔ اقتدار کی جنگ میں رومولس اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور روم کا پہلا بادشاہ بنا۔ ابتدائی دور میں روم ایک چھوٹا سا شہر تھا جو اٹلی کے وسط میں واقع تھا۔ اس کے ارد گرد دشمن قبائل آباد تھے اور اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن رومیوں کے اندر ایک خاص خوبی تھی: نظم و ضبط اور مضبوط فوجی تربیت۔ رومن فوج اپنی تنظیم، حکمت عملی اور بہادری کی وجہ سے تیزی سے مشہور ہو گئی۔ رومن ریپبلک کا قیام 509 قبل مسیح میں رومی عوام نے بادشاہت کا خاتمہ کرکے ریپبلک قائم کی۔ اب حکومت ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ایک سینٹ کے ذریعے چلائی جانے لگی۔ یہ نظام اس وقت کے لحاظ سے بہت جدید تھا۔ قانون بنائے گئے، شہریوں کو نمائندگی دی گئی اور طاقت کو تقسیم کیا گیا۔ اسی نظام کی بدولت روم تیزی سے مضبوط ہوتا گیا، پونک جنگیں اور عالمی طاقت بنا۔ روم کی سب سے بڑی دشمن ریاست کارتھیج تھی۔ دونوں کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہوئیں جنہیں پونک جنگیں کہا جاتا ہے۔ کارتھیج کے عظیم جرنیل ہنیبال نے ہاتھیوں کے ساتھ الپس کے پہاڑ عبور کیا اور روم پر حملہ کیا، لیکن آخرکار روم نے اسے شکست دے دی۔ اسی فتح کے بعد روم بحرہ روم کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ جولیس سیزر اور امپائر کا آغاز۔ وقت کے ساتھ ساتھ رومن ریپبلک میں بدعنوانی بڑھنے لگی۔ طاقتور جرنیل عوام میں مقبول ہو گئے۔ جولیس سیزر ان میں سب سے نمایاں تھا۔ اس نے گال فتح کیا اور بے حد مقبولیت حاصل کی۔ 44 قبل مسیح میں اس نے خود کو تاحیات حکمران اقرار دیا۔ سینٹ کے کچھ ارکان نے اسے خطرہ سمجھا اور قتل کر دیا، لیکن اس قتل کے بعد ریپبلک بحال نہ ہو سکی۔ آخرکار سیزر کے گود لیے بیٹے اکٹاوین نے اقتدار سنبھالا اور آگسٹس اکلایا۔ یہی لمحہ رومن امپائر کے قیام کا آغاز تھا۔ سنہری دور، پیکس رومانا۔ آگسٹس کے دور سے روم نے تقریباً 200 سال کا امن دیکھا، جسے پیکس رومانا کہا جاتا ہے۔ اس دوران عظیم الشان سڑکیں تعمیر ہوئی، آبی نہریں بنائی گئی، کولوسیم جیسے شاندار اسٹیڈیم تعمیر ہوئے، مضبوط قانونی نظام قائم ہوا۔ روم اپنے عروج پر یورپ، شمالی افریقہ اور مشرقی وسط تک پھیلا۔ یہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن گئی تھی۔ روم کو کئی سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا: سیاسی اور بدعنوانی، کمزور اور نااہل حکمران، معاشی بحران، مہنگائی اور ٹیکسوں کا بوجھ، فوج میں غیر ملکی سپاہیوں کی شمولیت۔ سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ 285 عیسوی میں شہنشاہ ڈائوکلیشن نے سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا: مشرقی اور مغربی۔ یہ تقسیم وقتی حل تھا، لیکن مسئلہ یوں کا توں رہا۔ بیرونی حملے اور مغربی روم کا خاتمہ۔ 4ویں اور 5ویں صدی میں جرمن قبائل نے مغربی روم پر حملے شروع کیے۔ 410 عیسوی میں وزیرگوت قبیلے نے شہر روم کو لوٹ لیا۔ یہ واقعہ پوری دنیا کے لیے حیران کن تھا۔ آخرکار 476 عیسوی میں مغربی رومن امپائر کا آخری حکمران ہٹا دیا گیا۔ مغربی روم ختم ہو گیا، البتہ مشرقی حصہ، جسے بعد میں بازنطی سلطنت کہا گیا، مزید 1000 سال تک قائم رہا۔ اصل سوال: روم کیوں گرا؟ مورخین مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں: اندرونی بدعنوانی، معاشی تباہی، سیاسی عدم استحکام، بیرونی حملے، اخلاقی زوال۔ حقیقت یہ ہے کہ روم ایک دن میں نہیں گرا، یہ ایک طویل اور سست زوال تھا۔ سلطنت اندر سے کمزور ہو چکی تھی اور بیرونی حملوں نے آخری دھکا دیا۔ رومن امپائر کا خاتمہ ضرور ہوا، لیکن اس کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ آج کے قوانین، عدالتوں کا نظام، سڑکوں کی تعمیر، فوجی تنظیم، سب پروگرام کا اثر نظر آتا ہے۔ یہ سلطنت مٹی میں مل گئی، لیکن اس کی گونج آج بھی تاریخ میں سنائی دیتی ہے۔ یہ تھی رومن امپائر کے عروج اور زوال کی مکمل کہانی۔ اگر آپ مزید ایسی تاریخی کہانیاں جاننا چاہتے ہیں تو ہڈن ہسٹری فیکٹ کو سبسکرائب کریں۔ تاریخ کے وہ راز جو آپ کو کبھی نہیں بتائے گئے، ہم آپ تک لاتے رہیں گے۔